بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك یا رب صل وسلم وبارک على سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد کما ينبغي لعظیم عطائك وجودك وكرمك ومنك یا رب صل وسلم وبارک على سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد کما ينبغي لعظیم عطائك وجودك وكرمك ومنك یا رب صل وسلم وبارک على سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد کما ينبغي لعظیم عطائك وجودك وكرمك ومنك۔ آج کے اس سبق کا آغاز ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مسنون دعا سے کرتے ہیں جس کا کارڈ شاید آپ حضرات کو ہم نے دیا ہوا ہے کہ وہ 3 دعائیں بڑی انمول اور عجیب و غریب دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل اور خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور عجیب بات ہے، پورے دعاؤں کے ذخیرہ میں آپ کو یہ بات کہیں بھی نہیں ملے گی کہ اتنے واسطے، اتنی منتیں، اتنے وسیلے دے کر کوئی دعا مانگی گئی۔ دیکھیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی تو یوں دعا کی، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت عطا کر دی۔ جب دوزخ سے پناہ مانگی تو یوں دعا کی، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ دوزخ سے بچا لیجیے، یا ونعوذ بک من النار۔ جو بھی دعائیں ہیں، صحت کی دعا مانگی، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق۔ ہدایت کی دعا مانگی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ دیکھو جی، ساری دعائیں ڈائریکٹ۔ لیکن یہ دعائیں، یہ کون سی ایسی اونچی اور عظیم الشان نعمت ہے کہ اتنے واسطے دے کر اللہ تعالی سے مانگا۔ یوں کہیے کہ جیسے کوئی کسی کے در کو پکڑ کے بار بار منتیں کر، ابھی چیز نہیں مانگ رہا، ابھی منتیں کر۔ جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کے پاؤں سے چمٹ جائے، پہلے تو بار بار اپنے تعلق کا اظہار کرے، ابو جان، ماما، بابا، کہہ کے اتنا نرم کر دیا، اور پھر اپنی چیز کا مطالبہ کیا۔ ایک ڈائریکٹ مانگا اور ایک کیا ہے جی، ایسا انداز پورے ذخیرہ دعاؤں میں کہیں نہیں ملتا جو یہ عجیب انداز ہے۔ میں صرف ان میں سے ایک دعا کو لے کر اس کے ترجمہ اور اس کے تھوڑی سی ترغیب کے طور پر کہ آپ کے اندر شوق اتنا پیدا ہو کہ جیسے ہی یہ وقت ہو بے چینی شروع ہو جائے، اتنا شوق ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارا شوق ایسا ہو جیسے ظاہری طور پر کئی دنوں کا بھوکا اور پیاسا آدمی پانی کو اور بھوک کھانے کو ترس جاتا ہے، ہماری روح قرآن کے لیے ایسے ترس جائے، قرآن پاک کے، واللہ العظیم کام بن جائے گا، اور اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس اور اس کی برکتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جیسے دوپہر کے سورج کو دیکھیں۔ میرے سامنے ایک مثال ہے، ایک یہاں قاری صاحب ہیں، ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو بڑی عمر عطا فرمائی۔ ابھی میرا سفر سکھر کا ہوا، وہ سفر بھی قرآن پاک کے حوالے سے ہی تھا کہ وہاں جامع مسجد سکھر میں سندھ کے تقریباً 1000 کے قریب علماء کا اجتماع تھا، جس میں تفسیر کے حوالے سے بڑوں نے حکم فرمایا تھا تربیتی نشست کا۔ وہ مدرسین تھے سب مدارس۔ میں یہ سوچ رہا ہوں، کئی مرتبہ غور کیا، مجھے کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا ظاہری طور پر سوائے قرآن پاک کی برکت۔ ایک یہاں کراچی میں ہے، کبھی آپ کو موقع ملا تو زیارت بھی کروا دیں، فیڈرل بھی ایریا میں قاری صاحب ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ان کو، ہر ہفتے میں 3 مرتبہ ڈائلیسس ہوتا ہے۔ ظاہری طبی اعتبار سے کوئی آدمی اتنا لمبا ڈائلیسس پہ نہیں چل سکتا،
20 سال سے ہر ہفتے میں 3 مرتبہ، اور ابھی بھی پورا قرآن پاک رمضان میں تراویح میں اس میں بھی سنا، اور اپنی منزل اور ساری چیزیں، یہ صرف اس لیے کہ وہ قرآن پاک کی خدمت کر. قرآن عظیم یاد رکھیے بڑی عجیب چیز. میں فیصل آباد میں دیکھتا ہوں جو خدام قرآن ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن پاک کی خدمت میں لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے وارے نیارے کر. آخرت تو آخرت ہے ہی، پتہ نہیں کیا ہوگا معاملہ ان کے ساتھ، ان کی دنیا بھی بہاروں کے ساتھ مزین. مجھے بتائیے، آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھیے گا کہ ایک آدمی کا ڈائلیسس ہر ہفتے 3 مرتبہ ہوتا تو عام اسباب میں وہ لائف میں کتنی دیر تک رہ سکتا ہے؟ میں کتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، تقریباً 20 سال سے. اس سے پہلے کتنے عرصے سے یہ مجھے نہیں معلوم. اور ابھی اس سال رمضان کی بات ہے کہ انہوں نے قرآن پاک تراویح میں پورا اپنا سارا معمول پورا کیا، یعنی سنا بیٹھ کر صحیح، وقفے سے صحیح، لیکن ناغا نہیں ہو. میں نے شیخ حذیفی کو وہاں امام حرم ہے، میں نے ان کو خود دیکھا آنکھوں سے، اتنا ان کو قرآن پاک سے شوق ہے. وہ امام مسجد حرم نبوی ہیں. حرم نبوی کا امام ہونا، حضور کے مصلی پر کھڑا ہونا کوئی ہر آدمی کے بس کی بات. ان کے بیٹے بھی اس وقت امام ہیں، شیخ احمد، وہ بھی عجیب قرآن پاک پڑھنے والے. میں نے ان کو خود دیکھا نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، پارکنگ نمبر 1 میں ان کی گاڑی کھڑی ہوتی، ایک ساتھ طالب علم ہیں، بس انہوں نے سادہ سا رومال پہنا ہوا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. انہوں نے قرآن کھولا اور ساتھ ساتھ سنتے چلے جا رہے ہیں. جن کا حال یہ ہے قرآن پاک کے ساتھ شب. اور ماشاءاللہ اتنی ان حضرات کی صحتیں، لمبی عمریں اور برکتیں اللہ دنیا میں دکھاتے. برکات ہمارے پاس سب سے زیادہ جو اس وقت برکت والی چیز ہے عالم اعلیٰ کی، خود رب العالمین کی کما یلیق بشانی، ان کے کلمات، الفاظ، یہ قرآن مجید ہے. اس کو سیکھنے کے لیے ہم یہ عربی کا کورس کر. یہ عربی ایسے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، 3 وجہ سے عربوں سے محبت کرو. لانی عربی، میں خود عربی ہوں. والقرآن عربی، اور قرآن پاک عربی. ولغت اہل الجنت عرب، اور اہل جنت کی زبان بھی کیا ہے؟ عربی. بولنی بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی میں، اور ہم سیکھ بھی کیا رہے ہیں؟ اصل تو یہ ہے، یہ محبوب کی زبان ہے، رب العالمین کی، جس کے لیے اللہ نے پورے عالمین کی ہدایت کے لیے جس زبان میں نصاب اتارا وہ عربی زبان. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. میں بس اب اس دعا اور اس کے بعد آگے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، صرف واحد ایسی عبادت ہے جس سے پہلے واجب ہے کہ شیطان سے پناہ مانگ لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اعوذ باللہ پڑھنا صرف قرآن مجید ایسا ہے جس سے پہلے واجب ہے. اور پڑھتے پڑھتے درمیان میں کوئی دنیا کی گفتگو کر لی، پھر واجب ہے کہ پھر اعوذ باللہ پڑھیں. آخر کوئی اس میں حکمت ہے، یہ کوئی چیز ہے. باقی کسی عبادت کے شروع میں اعوذ باللہ نہیں. اذان کتنا اونچا کلمہ، لیکن مؤذن کو حکم نہیں کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھے. نماز سے پہلے نہیں ہے، قرآن سے پہلے. کیوں؟ اس میں ہمیں بڑا سبق دے دیا گیا کہ شیطان کا سب سے پہلا اور بڑا مورچہ یہ ہے، جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہیں اپنی حفاظت کا سامان سارا کرنا نا. دیکھو جس جگہ دشمن کا علاقہ ہے تو دشمن کا علاقہ لیکن کلیئر ہے، فائرنگ رینج میں نہیں آتا، وہاں ہیلمٹ پہننے کی، زرے پہننے کی ضرورت نہیں. لیکن جہاں پتہ ہے کہ کہیں سے بھی کوئی گولی آ کے لگ سکتی، وہاں فوجی بھی چوکس ہو کر رہے گا ہیلمٹ میں. شیطان کا سب سے بڑا مورچہ یہ کہ ان کو قرآن پاک سے دور رکھو، نہ آنے دو. اگر یہ آگے قرآن پاک پر اور لے لیا انہوں نے، بس اس کی تو ساری محنت گئی، ختم. مجھے آپ بتائیے، ہم اپنے بچوں کو اس سے بڑھ کر اور دولت عظیمہ کیا دے سکتے ہیں قرآن سے بڑھ کر؟ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں پہ قسم بخدا جس نے یہ دولت آگے منتقل کر دی، اس کی برکات وہ جانے کے بعد دیکھے گا جب اس کی آنکھیں کھلیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا جب آنکھیں بند ہوں گی، بلکہ آنکھیں بند ہم خود کرتے ہیں. بند کیا کرتے ہیں؟ جب موت کا فرشتہ روح لے کر جا رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی آنکھیں مارے حیرت کے کھلی کی کھلی رہ جاتی، پھر بعد میں اس کو بند کیا جاتا.
حسرت سے وہ دیکھ رہا ہوتا وہ جاری میری روح. آنکھیں اس وقت کھلیں گی. آپ یقین مانیے ابھی ہماری آوازیں خواب میں ہیں, ہم خواب میں بیدار کر رہے ہیں, اٹھ جائیں, نیند میں ہیں. یہ دنیا خواب ہے. جیسے کوئی آدمی خواب میں لیٹا ہوا اپنی مسہری پر, اپنے پلنگ پر, بیڈ پر, اور خواب کے اندر وہ دیکھ رہا ہے جی میں گھوم رہا ہوں, دنیا کی سیریں کر رہا ہوں, کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, وہ سارے جو کچھ بھی حلال و حرام اس کے اندر دیکھ رہا ہے. جیسے آنکھ کھلتی تو بیڈ پہ موجود ہوتا. یا ایک قیدی ہے, پھانسی کی سزا ہو چکی, صبح اس کو پھانسی پہ لے جایا جائے گا, گہری نیند سو گیا اور خواب میں وہ دیکھ رہا ہے جی میں باغات کی سیر کر رہا ہوں, محلات ہیں, کھانے ہیں, ساری ہو گیا. اور جیسی آنکھ کھلی ہاتھ میں ہتکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق اور پھانسی کا اعلان سامنے. بتاؤ اس کے خواب کی کیا حقیقت. اور ایک دوسرا شخص جو اپنے گھر میں امن میں ہے اور محلات میں ہے, اس کے بیوی بچے موجود ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ہیں گھر میں, خواب میں دیکھ رہا ہے دشمن میرے پیچھے پڑے ہوئے, درندے ہیں, سانپ ہیں, بچھو. ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ پسینے چھوٹ رہے ہیں, چیخیں مار رہا ہے, آنکھ کھلی دیکھا بیڈ پہ, فوراً شکر کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں خواب میں کس میں تھا, حقیقت نہیں. ایسا ہوا کہ نہیں؟ یہ دنیا کی ساری چیزیں, یہاں کی تکلیفیں بھی خواب ہیں اور یہاں کے مزے بھی خواب ہیں. جب اس دنیا کے پیٹ سے نکل کر آخرت کی طرف وسعتوں میں جائیں گے اس وقت پھر افسوس ہوگا, اور وہ افسوس اور کلمات, وہ حسرتیں, وہ واویلا, وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ نقل کیا. ایک واویلا یہ ہوگا, دیکھیے جی, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش, اے میری بربادی, میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا. فلانے کو اپنا دوست, کاش میں اس کو دوست نہ بناتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, کا اسی نے مجھے قرآن سے دور رکھا تھا. اسی نے مجھے قرآن, ذکر, ہدایت آ گئی اور اس نے مجھے دور رکھا. اگر دوستی نہ ہوتی تو میں قرآن کو لے لیتی. یہ اس وقت کہے گا, اور کیا کیا کچھ کہے گا وہ قرآن پاک میں جگہ جگہ مقامات پہ ذکر کیا. اس وقت کوسے گا. اس وقت قرآن پاک نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, یہ جتنے گہرے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کو دشمن ہو جائیں. اور یہ بھی کہا آج جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں, جن سے مدد مانگ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, وہ ان کے دشمن ہوں گے اس دن. کہیں گے اے رب کریم ہم نے تو نہیں ان سے کہا تھا کہ ہم سے مانگو, انہوں نے خود ہی اپنی طرف شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہمیں انہوں نے مشکل کشا سمجھ لیا, حاجت روا سمجھ لیا, ہم سے فریادیں کرتے تھے, ہم نے تو نہیں کہا تھا. قرآن حکیم یہ سورج کی طرح روشنی ہے جو راستے کو واضح کر دیتی ہے. اس لیے اس سلسلے میں مجھے آپ میں کسی میں بھی تھکاوٹ نظر نہ آئے, بلکہ پہلے سے زیادہ نشاط اور خوشی نظر آئے. اچھا, پہلے سے زیادہ اگر نشاط اور خوشی نظر آئے گی, مجھے اس سے کیا ہوگا, اطمینان ہوگا. کیوں؟ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ قرب کے راستوں پہ اس نے چلنا شروع کر دیا ہے. ظاہری غذا میں ایک مثال دیتا ہوں پھر دعا کی طرف. ظاہری غذا میں غذا کی علامت یہ ہوتی ہے صحیح غذا کی کہ اس کی بھوک لگے اور کھانے کے بعد طاقت مل جائے, اور پھر دوبارہ بھوک لگے, پھر اور رغبت, یہ ہے ظاہری غذا. اور اگر بھوک نہ لگے یا کھانے کے بعد اور بندہ خراب ہو جائے تو وہ غذا نہیں. جب ہم پھل کھاتے ہیں, اناج کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, اس کی بھوک بھی ہوتی, کھانے کے بعد طاقت ملتی اور دل کو ٹھنڈک پہ جاتی, اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ, پانی کے بعد کھانے کے. لیکن اگر کسی نے مٹی کھائی ہو, کسی نے لوہا کھا لیا ہو, کسی نے لکڑی کھا لی ہو, بتائیے اس کو بعد میں طاقت حاصل ہوگی اور خراب ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا. سونا بھی اگر کھا لے گا تو ہلاکت میں چلا جائے, ہیرے بھی اگر اس نے نگل لیے مر جائے گا. اسی طرح روحانیت میں جس کی پیاس بڑھتی رہی قرآن کے لیے اور اس کے بعد اس کو عمل کے ذریعے, تقوی کے ذریعے اس کی
اللہ کی یاد بڑھتی چلی جا رہی علامت ہے کہ یہ خود بھی صحت مند ہے اور اس کی غذا بھی اس کے اندر سرایت کر. یہ قرآن حکیم. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عثمان غنی، سیدنا فاروق پڑھتے تھے، بوسہ دیتے تھے، پھر آنکھوں کو لگاتے تھے. یہ قرآن مجید کی شان. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی. انہوں نے عربی گرامر تو ان کو پہلے سے آتی، اس کی ضرورت نہیں. 8 سال میں سورہ بقرہ. امام مجاہد، اللہ، بڑے امام ہیں، ہر تفسیر میں ان کا نام آتا. امام مجاہد ابن جبر، بڑے تابع، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے 30 مرتبہ پورا قرآن پڑھا ہے. کتنی مرتبہ جی؟ ناظرہ نہیں، ناظرہ ان کو آتا تھا، حفظ نہیں. اس کے معنی، اس کا مطلب. اور 2 مرتبہ ایسے پڑھا کہ ایک ایک آیت کے بارے میں پوچھا، کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کیا احکام، کیا معارف، کیا. 30 مرتبہ. امام سیوطی فرماتے ہیں 2 مرتبہ ایک ایک آیت پہ رک کر اس کی ہر چیز سیکھی. یہ تھے حضرات امام مجاہد ابن جبر رضی اللہ عنہ، ابن عباس کے سب سے اونچے شاگرد. اس طرح پڑھتے تھے وہ قرآن پاک. اب میں دعا کی طرف آتا ہوں اس تمہید کے بعد. اللہم انی اسألک بمحمد نبیک. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں حضرت محمد کا واسطہ دے کر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نبی ہیں، و ابراہیم خلیل کا، حضرت ابراہیم کا واسطہ جو آپ کے خلیل ہے. جب پیاروں کا واسطہ دیا جاتا ہے نا تو پھر رحمت کو جوش آتا ہے. و موسیٰ نجیک، آپ کے موسیٰ کا واسطہ جو آپ سے کلام کرنے والے تھے. و عیسیٰ روحی کا و کلمتی کا، حضرت عیسیٰ کا واسطہ جو آپ کی روح تھے اور آپ کے کلمہ، آپ کے حکم سے پیدا ہوئے. و بکلام موسیٰ و انجیل عیسیٰ و زبور داؤد و فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کتابوں کا واسطہ. اے اللہ حضرت موسیٰ کی کلام، حضرت عیسیٰ کی انجیل، حضرت داؤد کی زبور اور حضرت محمد مصطفیٰ کے قرآن کا واسطہ. و فرقان محمد. وَبِكُلِّ وَحْيٍ أَوْحَيْتَهُ، آپ کی ہر وحی کا واسطہ جو آپ نے کی. او قضاء قضیت، آپ کے ہر فیصلے کا واسطہ جو آپ نے کیا، پوری قضاء و قدر جو چل رہی اللہ کی تقدیر. او سائل اعطیت، اس سائل کا واسطہ جس کو آپ نے دیا. او فقیر اغنیت، اس فقیر کا واسطہ جو پہلے فقیر تھا آپ نے غنی بنا دیا. او غنی افقرتا، تھا مالدار لیکن آپ نے فقیر بنا دیا. یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. او غال ہدیتا، اس گمراہ کا واسطہ جس کو آپ نے ہدایت دی. وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ، آپ کے اس نام کا واسطہ جس کو آپ نے زمین پر اتارا اور زمین میں قرار پیدا ہو. وَعَلَى السَّمَاوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ، آپ کے ان ناموں کا، اس نام مبارک کا واسطہ جو آپ نے آسمان پر اتارا اور آسمان تھم گئے، ٹھہر گئے. کتنا بڑا. وَعَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ، اور اس نام مبارک کا واسطہ جو آپ نے پہاڑوں پر اتارا، پہاڑ مضبوط ہو گئے، پہاڑ گڑ گئے زمین کے اندر. وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقَرَّ بِهِ عَرْشُكَ، آپ کے اس نام کا واسطہ جس کے ذریعے سے آپ کا عرش ٹھہرا. عرش پتہ ہے سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ. عرش جس کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں رب العرش العظیم، رب العرش الکریم، بڑے عظمتوں والا، 7 آسمانوں، کرسی اس سے اوپر، سب کو محیط ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش. وَبِسْمِكَ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ الْمُنَزَّلِ فِي كِتَابِكَ، آپ کے ان پاکیزہ ناموں کا واسطہ جو خود بھی پاک ہیں، پاک کرنے والے ہیں، آپ نے اپنی کتابوں میں اتارے اپنی طرف سے. وَبِسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ، آپ کے اس نام کا واسطہ جس کی تجلی آپ نے دن پر اتاری، سارا دن روشن ہو گیا. وَعَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ، اور وہ نام جو آپ نے رات پر اتارا، پوری دنیا میں رات تاریک ہو گئی. یہ اللہ کی تجلیات شانیں ہیں. وَبِعَظَمَتِكَ، آپ کی عظمتوں کا واسطہ. وَكِبْرِيَائِكَ،
آپ کی بڑائی کا واسطہ، وبنور وجہ کا، آپ کی ذات کے نور کا واسطہ. کتنے واسطے دیے؟ مانگا کیا جی؟ ان ترزقنی القرآن العظیم، اے اللہ مجھے قرآن عظیم دے دیجیے، مجھے قرآن عظیم عطا کر دے. ان ترزقنی القرآن العظیم وتخلطہ بلحمی، اس کو میرے گوشت میں سرایت کر دی، ودمی، میرے خون میں، میرا خون پورے جسم میں دوڑتا ہے، قرآن بھی دوڑے ساتھ. وسمعی، میرے کانوں کے اندر، وبصری، میری آنکھوں میں سرایت کر دی، میرے کان، میری آنکھیں، میرا گوشت پوشت سب قرآن بنا دے، اس کے اندر اے اللہ اس کو رچا بسا دے. وتستعمل به جسدی، اے اللہ اس کے ذریعے میرے جسم کو استعمال فرما لے. بحولک وقوتک، اپنی طاقت سے، اپنی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی عطا سے سب کچھ ہوتا ہے. فإنہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی گناہ سے رکاوٹ اور کسی نیکی کی طاقت آپ کے سوا نہیں. یہ ہے دعا. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس کو قبول فرمائے. پچھلا سبق جس کو ہم نے تمہیدی اسباق کے بعد تازہ کیا، ٹھیک ہے جی، تازہ تو گھر میں کھانا بھی ہم کرتے ہیں نا جی، کچھ چھوڑ نہیں دیتے. ہم پہلے اسباق تازہ کر لیں، نئے ساتھی ہیں ان کو بھی مشکل نہ ہو، پھر آگے بڑھیں. ٹھیک ہے جی. تو اسماء اشارہ پڑھ لیے تھے یا نہیں پڑھے تھے؟ اسماء اشارہ پڑھ لیے. اس میں واحد کے لیے کیا ہے، جمع کے لیے کیا ہے، تثنیہ کے لیے کیا ہے، یہ سب آپ نے پڑھ لیے. اور اس کی مشق بھی آپ حضرات نے حل کی جی، مشق حل کی، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا اب امتحان ہے. جس نے حل نہ کی ہوگی تو حل کروائیں گے پھر اس سے. ٹھیک ہے جی. اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ چونکہ طالب علم میں، میں بھی طالب علم ہوں، لیکن ایک معاہدے کے تحت آپ طالب علم ہیں، تو آپ حضرات کو عشاء کے بعد مسجد میں بٹھا دیں، جب تک مسجد حل نہ کریں آپ کو نہ جانے دیں. اب آپ کے کوئی کھانا ہو، کوئی دعوت ہو، آپ کا منتظر رہے، مشق حل کر کے جائیں پھر جانے دیں. ٹھیک ہے، ایسا کر لیں. کیوں جی؟ ہاں، مشق حل کے بغیر نہ جانے دیں، چھٹی بند کر دیں. چھٹی کیا کر دیں؟ بند کر دیں. تم سب نے حل کیے جی مشق؟ ہیں ابھی ہیں ساتھی، اس لیے ابھی ہم اس کو زیادہ کھولتے نہیں. ٹھیک ہے، آئندہ اس کو میں نے پہلے سے بتا دیا جی. ہے جی. ہاں، کتاب بعض حضرات نے عذر پیش کیا، ان کے بعد کتاب نہیں ہے. ہاں، کتاب مل جائے گی انشاءاللہ، پرسوں انشاءاللہ مکمل چھپ کے آ جائے گی انشاءاللہ. اگلی دفعہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. اگلا سبق پڑھ لیں جی. اگلا سبق یہ ہے اسماء موصولہ. اسماء موصولہ، اسماء موصولہ سے کیا مراد ہوتا ہے جی؟ یہ اسماء کسی بات کی وضاحت کے لیے جملے کے درمیان میں استعمال ہوتے ہیں. جملے کے کس میں استعمال ہوتے ہیں جی؟ درمیان میں. گویا کسی اسم اور کسی جملے کے درمیان جوڑ کے لیے یہ لفظ آتے ہیں. جب جڑ جاتے ہیں تو ادھر کی بات ادھر سے جڑی تو ایک نیا مفہوم پیدا ہو گیا، چیز واضح ہو جاتی. میں آپ کے سامنے مثالوں سے رکھتا ہوں. موصولہ اصل میں صلہ سے، تاکہ نام یاد رکھنا. صلہ رحمی کا لفظ سنا جی؟ صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے رشتے کو جوڑنا، اور موصولہ اسی صلہ سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کلمات میں جو کلمات ہیں جملے بنانے کے لیے اس کو آپس میں جوڑنا، تو یہ جوڑ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اسماء موصولہ. اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، باقی زبانوں میں بھی. اردو میں جو استعمال ہوتے ہیں، جو، جس، اب دیکھو نا، جو لفظ آئے گا اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی جس کی وضاحت جو کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی. یا جس نے، ہمارے پاس وہ شخص آیا جس نے، اب دیکھو آگے ضرورت ہے بھائی جس نے کے بعد کوئی پتہ چلے کیا چیز ہے. تو یہ اگلے جملے اور پچھلے کے درمیان جوڑ کے لیے بیچ میں لفظ استعمال. جو، جس نے، جنہیں، مختلف ترجمے ہوں گے اس کے اردو کے اعتبار سے. لیکن عربی میں اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ بات تو آپ کے ذہن میں ہے کہ واحد، تثنیہ، جمع کیا ہوتا ہے جی؟ واحد سے مراد، اور تثنیہ سے مراد، اور جمع سے مراد 3 یا زیادہ.
تو واحد تثنیہ جمع ان میں سے ہر ایک کے لیے یہ اسم موصول جو جوڑ کے لیے آتا الگ الگ ہے. جیسے ہر ایک کے لیے اشارہ الگ الگ ہے، ایسے ہی اسم موصول بھی الگ الگ ہے. اور مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ. جیسے اسم اشارہ مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ. مذکر کے لیے ھذا، مؤنث کے لیے ھذہ. اگر دور والا مذکر کے لیے ذالکا، مؤنث کے لیے تلکا. اسی طرح یہاں اسماء موصولہ میں دور اور قریب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اشارہ نہیں. اشارہ تو دور کا بھی ہوتا ہے، قریب کا بھی ہوتا ہے. تو دور اور قریب یہاں نہیں ہے. البتہ مذکر اور مؤنث کا فرق ہے، مذکر اور مؤنث کا فرق. تو میں پہلے آپ حضرات کے سامنے اس کا ٹیبل بنا دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. اس میں مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ. مذکر اور مؤنث. واحد تثنیہ جمع ہر ایک کے لیے الگ الگ استعمال ہوگا، وہ آپ کے سامنے میں ذکر. اچھا، یہ اتنے زیادہ ہیں قرآن پاک میں، اگر آپ نے سمجھ لیے اور پہلے آپ نے سمجھے تو گویا قرآن کریم میں ہزاروں جگہ کے الفاظ آپ کو معلوم ہوں گے. یہ ہزاروں کی تعداد میں استعمال ہوئے. ایک ایک صفحے پہ آپ دیکھیں گے اسماء موصول ہی موصول، کیونکہ پورا قرآن کلام الہی اس میں کتنے زیادہ استعمال ہو. جب آپ ایک مرتبہ الذی پڑھتے ہیں، الذی، الف لام تشدید والا 2 کتنے ہو گئے؟ 3. زا اور یا کتنے حروف ہو گئے؟ اس میں 50 نیکیاں ملتی. کتنی ملتی؟ صرف الذی پڑھنے پر 50 ہے. سمجھنے پر کتنی ہوں گی وہ آپ دیکھ لیجیے. الذی. تو اس میں مذکر واحد کے لیے، واحد سے مراد ایک. واحد کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے. کیا استعمال ہوتا ہے جی؟ الذی. وہ ایک شخص جس نے، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ایک شخص جس نے. تو جس نے یا جو، وہ جملے کے حساب سے ہم دیکھیں گے کیا ترجمہ بنتا ہے. یا جسے اگر مفعولی حالت ہو، اسے، جسے، یہ فاعل کی صورت میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ مفعول کی صورت میں استعمال. آپ حضرات کو نظر آ رہا ہے جی؟ تو آپ تھوڑا ادھر تشریف لے آئے تاکہ یہ سامنے دیکھیں نا جی، تاکہ آپ کو آسانی رہے سمجھنے میں. بس یہ تھوڑا سا جگہ بنا دیجیے، آپ کو آسانی رہے جی، سہولت رہے. واحد کیا جی؟ الذی. کیا معنی جی؟ وہ جس نے. تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے الذین، اللذانی. میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ کسی بھی چیز کا تثنیہ بنانے کے لیے ہمارے پاس جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے بلا؟ الف نون. کیا ہے بلا جی؟ الف نون. یا صرف الف یا الف نون. یہ الف اور نون کہیں اکیلا کہیں دونوں، یہ کیا بناتے بلا؟ تثنیہ بنا دیتے. میں نے جو اکیلا صرف کہا ہے، کبھی کبھی الف اکیلا یہ کام کر جاتا ہے، یہ بھی آپ کو آگے جا کر کام آئے گا، یہ اصول کام آئے گا. تو اسی الذی، اس پر جب ہم نے الف نون لگا دیا تو الف کے ساتھ یا تو جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے، کیونکہ یا چاہتی میرے نیچے زیر ہو اور الف چاہتا میرے اوپر زبر ہو، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہ یا چلی جائے گی یہاں سے، پھر کیا ہو گیا؟ اللہ زانی، اللہ اللذان. یہ کیا جی؟ یہ تثنیہ. وہ دو شخص جنہوں نے. قرآن پاک میں اس کی مثالیں میں آخر میں عرض کروں گا جی. تیسرا جی جمع کے لیے، یہ ہے تثنیہ. اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے الذین. کیا جی؟ الذین. شروع سے ہی قرآن پاک میں استعمال ہونا شروع ہو گئے.
الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک پڑھ لیا جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، الذین، پھر آگے اگلی آیت میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پھر استعمال شروع ہو گیا ایک ایک صفحے میں، پورے قرآن پاک میں ہزاروں کی تعداد میں۔ الذین کا معنی وہ لوگ جنہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے، تو مذکر کے دوہرا لیجئے، واحد، تثنیہ، جمع، الذین۔ میں یہ اس میں موصولہ پڑھوں گا، آپ بتائیے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ الذین جمع مذکر پوری ہے، اور اللذانی تثنیہ مذکر، الذی جمع کے لیے، تثنیہ کے لیے اور واحد کے لیے، اللذانی تثنیہ مذکر، الذین جمع مذکر اور الذی واحد۔ کچھ چیزیں بنیادی کی ہوتی ہیں، بس ان کو سمجھنے کی ضرورت۔ تثنیہ کے لیے بنیادی کی ہے کیا ہے بھلا جی؟ الف اور نون۔ اچھا جمع کے لیے واو نون ہوتا ہے، جمع کے لیے کیا ہوتا ہے جی؟ واو نون، یہ بنیادی کی ہے، یا کہیں اکیلی واو یا واو اور نون۔ چلو آپ کے اضافے کے لیے میں تھوڑی سی اس کی، جیسے میں نے کیا کہا تھا جی، تثنیہ کے لیے کیا ہے؟ الف نون یا صرف الف۔ دیکھیے جی، رجل کیا مانا جی؟ ایک آدمی۔ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں دو آدمی، تو کیا استعمال کریں گے؟ رجلانی۔ کیا ہو گیا جی؟ دو آدمی، ٹھیک ہے جی۔ سمع کا معنی اس نے سنا، سمع کا معنی اس نے، اگر یہ کہیں گے ان دو نے سنا تو الف لگ جائے گا، سمع کیا بن جائے گا؟ دیکھو ایک اکیلے نے تثنیہ بنا دیا، تو ماضی میں جب صیغوں میں استعمال ہوگی چیز تو صرف الف آئے گا فعل کے اندر، اسم میں الف نون دونوں آتے ہیں، اسم میں الف نون تثنیہ کے لیے دونوں آئے۔ سمع، شریبا کا معنی اس نے پیا، شریبا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جمع کے لیے میں نے عرض کیا ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ واو، واو نون یا صرف واو۔ دیکھیے الذین، اللہ زینہ میں یہ اصل میں یوں تھا، ذرا پڑھیے اس کو، پڑھیے ذرا، پڑھ سکتے ہیں جی؟ نہیں، کلام عربی کی یہ خصوصیت ہے، جہاں پڑھنا مشکل ہوتا ہے وہاں اعراب تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ واو کس سے بدل گئی؟ اس یا کی وجہ سے۔ یہ کس سے بدل گئی؟ زیر کی وجہ سے، یا سے، کیونکہ زیر کے بعد واو پڑھنا نہیں آسان، زیر پڑھنا آسان ہے، تو الذین ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تھی یہ واو، لیکن بدلی کیوں ہے؟ ہماری ضرورت، سہولت کے لیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جی یہاں سمع کا معنی اس نے سنا، اگر اس کو ہم نے جمع بنانا تو سمعو۔ قالا کا معنی کیا جی؟ قالا کا معنی اس نے کہا، القول سے، قالا ان دو نے کہا، قالو سب نے کہا، قالو۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو ان سب نے کہا، بلا کیوں نہیں، ٹھیک ہے جی۔ قالو یہ جمع ہے، یہ کیا ہے جی؟ جمع ہے۔ ابھی تو ہم صرف نہیں پڑھ رہے، وہ جو صیغے وہ آخر میں آئیں گے وہ آپ خود بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، خود آپ صرف اس کو بنائیں، لیکن یہ آپ کے اس کے لیے بنیادی جو ہمارے پاس کی ہے جس سے مسئلے حل ہوتے ہیں وہ پتہ۔ اچھا جی، مؤنث ایک ہوتا ہے رٹانا، ایک ہے میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ بوقت ضرور خود بنا لیں۔ مؤنث کی ہمارے پاس ایک چیز ہے، وہ کیا جی بلا؟ بتائیے جی۔ تا، کہیں گول کہیں، لیکن ہے کیا جی بلا؟ تا۔ تو الذی، اگر اس کو ہم نے مؤنث بنانا ہے تو اللتی کر دیں، کیا کر دیں گے جی؟ ٹھیک ہے جی، اللہ، تو یہ تا ہے مؤنث کی۔ اچھا، اسی اللتی کو اگر تثنیہ بنانا ہے
تو الف نان تسنیہ کے لیے کیا ہمارے پاس الف نون، تو کیا ہو گیا جی اللہ تانی. ٹھیک ہے جی اللہ تانی. اسی اللتی کے آخر میں الف نون لگا ہے اللہ تانی. ٹھیک. قرآن پاک میں یہ مؤنث تسنیہ استعمال نہیں ہوا، عربی میں استعمال ہوتا ہے، میں نے مکمل کر دیا، لیکن قرآن پاک میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اللتی کی تو بہت مثالیں ہیں، اللتی کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، اور اللہ تعالی کی نہیں. اچھا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اللاتی، اللاتی اور اللائی، اور دونوں قرآن میں استعمال ہوتے ہیں اللاتی اور اللائی. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اللاتی، یہ دیکھیے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا کیا جی اللائی، یہ حمزہ اور یہ نیچے. ٹھیک ہے جی. یہ اس طرح ہے اللاتی اور اللائی. یہ ہمارے پاس کل اسماء موصولہ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ یہ الذی کی شیپ پر جو آتے جو اس سے بنتے. اس کے علاوہ دو اسماء موصولہ اور ہیں من اور ما. من اور ما. من جو چیزیں عقل والی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما وہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عقل والی نہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں عقل والے کون کون ہیں جی بتائیے ذرا. انسان، جنات، فرشتے، ان کے لیے من استعمال ہوا. اور باقی غیر عقل کون سی چیزیں جی؟ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پانی، یہ سب کیا ہیں جی؟ جانور. یہ عقل والے نہیں، وہاں ماں استعمال ہوا. دیکھیے جی والشمس، یہ یہاں جی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَمَا، کیا ہے جی ماں. یہاں ماں استعمال ہوا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب بھی ہوگا شخص جس نے تزکیہ کیا. جس نے من زکاہا، تو من تزکیہ کس کا؟ جانوروں کا یا انسانوں کا جی؟ عقل والوں کا ہوگا نا. قد افلح من تزکا دوسرے مقام پہ. تو من کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اس میں موصول ہے، معنی اس کا جو جس نے، وہ موقع کی مناسبت سے. لیکن ذویل عقول کا معنی عقل والی چیزوں کے لیے، عقل والی انسان، جانور اور جنات کے لیے استعمال ہوتا. ٹھیک ہے جی. اور ماں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اچھا ماں جو ہے نا یہ نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اور ماں سوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں ہمارا موضوع اب یہ خود پتا چلے گا کہ یہ سوال کے لیے کب ہے، نفی کے لیے کب ہے. اور ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ موقع پہ پتا چل جائے گا جب ہم آگے بڑھیں گے. خود اس کے اسلوب سے، انداز سے تک ہمیں خود اندازہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی نہیں، فرق کوئی نہیں. قرآن پاک میں دونوں استعمال ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اللاتی اور اللائی. یہ الگ الگ کیا ہے اس میں نہ پڑھیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں، بس ہمیں صرف لفظ کی پہچان رکھنی، جو ہماری ضرورت بس یہی ہے. باقی زیادہ گہرائی میں ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارا کام ہے اتنا پتہ چل گیا ہے یہ گاڑی ہے اور انجن سے چلتی ہے، لیکن آگے یہ انجن چلاتا کس طرح ہے، پیٹرول جلتا کس طرح، یہ سسٹم کیا ہے، جب تک میں نہیں سمجھوں گا، سوار نہیں ہوں گا تو کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ گہرائی میں نہیں جائیں گے. میں نے ظاہری مثال سے عرض کی. تو اب آپ دوہرا لیجیے جی. ٹھیک ہے جی. حاضر دماغی کے ساتھ. اللتی واحد مؤنث، اللتی فوراً ہمارا دماغ کمپیوٹر میں. لیکن یاد رکھیے جہاں موبائل میں یا کمپیوٹر میں دیر ہو رہی ہے تو کیا کہتے ہیں، اس میں کیا آ چکا ہے؟ میں آپ کا نہیں بولوں گا، یہ بے ادبی میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی. لیکن دیر نہیں کرنی، فوراً پہنچنا. اللتی، اللتانی، اللائی، اللاتی. اب مؤنث مذکر کو مکس کر لیں جی. کریں جی مکس. الذی، اللتی، اللذانی،
اللتانی. یہاں ایک جملہ آپ کو یاد آ رہا، ایک چپ 100 سکھ. ایک چپ 100 سکھ. جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش ہے وہ نجات پا گیا. خاموش، بعض حضرات خاموش ہیں، کہتے بہتر ہے کوئی ایسی الٹی بات نہ نکل جائے، اس لیے بہتر ہے کہ کیا رہیں جی، خاموش رہیں. بولیں گے تو پکڑے جائیں گے. کوئی ایسی بات نہیں، آپ اس کو ذرا تیزی کے ساتھ وہاں تک پہنچیں، تاکہ دیکھو جب آدمی کلام کرتا ہے یا کلام سمجھتا ہے اس وقت دماغ کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ پہلے سوچے یہ واحد ہے، تثنیہ جمع ہے، پھر جا کے اس کا ترجمہ. اس وقت تو آنن پانن چل، صحیح ہے نا، فوراً. اللاتی، اللائی. اچھا میں واحد بولوں گا، آپ نے اس کا جمع بنانا ہے. میں کیا بولوں گا جی؟ آپ نے کیا بنانا ہے؟ میں آپ سے انفرادن پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ ویسے کھڑا نہیں کرتا تو آپ بزرگ ہیں، آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے. بچوں کو تو ہم کھڑا کرتے تاکہ کھڑے ہونے میں ان کو 2 فائدے، جسمانی ورزش کا بھی اور پڑھنے کا بھی، لیکن آپ کو نہیں کریں گے جی. الذی، ہاں واحد بولنا، جمع. اللتی، 2 نفل لکھ لیجئے، 2 نفل پڑھنے آپ نے. اللتی، بیچ میں جو آپ دل سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ میری طرف اشارہ نہ ہو جائے. کوئی بات نہیں. اللتی، اللہ تانی نہیں، اللاتی. یا واحد کا جمع بنانا ہے. جب میں پوچھوں گا تسنیہ پھر. اچھا اب آپ نے، میں مذکر بولوں گا، آپ نے مؤنث بنانا ہے. میں کیا بولوں گا؟ آپ نے مؤنث بنانا ہے جی. الذین، جی. اللاتی، اللائی. اللتانی، میں تو مذکر مؤنث بول رہا ہوں نا، اس کا مذکر بولوں گا تو پھر آپ نے مؤنث بتانا. یہ بھی پہچانو، ایسا نہ ہو کہ فوراً کہہ دیں اور غلط جی. الذی، الذی، اللتی، ٹھیک ہے جی. میں مذکر بول رہا ہوں، آپ اس کا مؤنث پڑھیں. اب میں مؤنث بول رہا ہوں، آپ نے مذکر بتانا جی. اللاتی، اللتانی، اللتی. چھٹی میں خیریت نہیں؟ کیوں بھائی چھٹی میں خیریت؟ اچھا یہ مذکر مؤنث، مؤنث مذکر، واحد جمع، جمع واحد، ایک دوسرے، تاکہ اس کی کیا ہو جائے ہماری مشق ہو. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ یہ اس میں موصول ہے. اگر کتاب آپ کے سامنے ہے تو اب ہم قرآن پاک سے اس کو دیکھیں، اس کی کیا ایک ایک مثال. کیا کتاب ہے جی آپ کے پاس؟ جس کے بعد نہیں ہے وہ زبانی سمجھ لیں. میں پڑھنے لگا ہوں جی. اس اسماء موصولہ، یہ اسماء کسی بات کی وضاحت کے لیے آپ ان کے ساتھ ہو جائیے آپ، تاکہ کتاب ایک ہو جائے نا سامنے نظر، جس کے بعد کتاب نہ اپنے ساتھ والے کے ساتھ ہو جائیں. اسماء موصولہ یہ اسماء کسی بات کی وضاحت کے لیے جملہ کے درمیان میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ کسی اسم اور جملے کے درمیان جوڑ کا کام کرتے ہیں. واضح ہوگی بات جی؟ جی. وہ اسماء موصولہ جو قرآن مجید میں آتے ہیں وہ درج ذیل ہیں. یہ درج ذیل کل 9 ہے، لیکن تعداد ہزاروں میں ہے. تعداد اس کی ٹوٹل کیا جی؟ ہزاروں میں ہے. سب سے پہلے الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللائی، ما اور من. اب ان اسماء کی تفصیل یہ ہے. نمبر 1 الذی، یہ اسم موصول واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے وہ شخص جس نے، وہ شخص جس نے. قرآنی مثال الذی جعل لکم، وہ ذات جس نے تمہارے لیے بنایا. الذی کا معنی وہ ذات جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، لکم تو وہ ذات جس نے، یہ کس کا ترجمہ ہے جی؟ الذی کا. ٹھیک ہے جی. دوسری مثال والذی خلق لکم، هو الذی وہ ذات جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے. هو الذی، یہ وہ ذات جس نے، یہ ترجمہ کس کا ہے جی؟ الذی کا ترجمہ. اللذانی، یہ اس میں موصول تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے وہ 2 شخص جنہوں نے، کیونکہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوا. قرآن میں اس کی مثال ہے سورہ نساء میں واللذانی یأتیانہا، واللذانی وہ 2 شخص
یاتیانہا، یاتیانی جو آئیں، ہا اس کے پاس، یعنی وہ دو شخص جو بدکاری کریں. یہ قرآن میں آیت ہے، اس کا یہ لفظ ہے. الذین، یہ اسم موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے وہ لوگ جنہوں نے، یا وہ لوگ جو، جنہوں نے یا جو بھی ترجمہ ہو موقع کی مناسبت سے ہوگا. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو وہ لوگ جو، یہ کس کا ترجمہ ہے جی؟ الذین کا ترجمہ. ایمان لاتے ہیں یؤمنون بالغیب، غیب پر، تو آیت کا ترجمہ ہوگا جی پورا. وہ لوگ جو الذین یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، وہ لوگ جو غیب پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. التی، یہ اس میں موصول واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے وہ عورت جس نے، وہ عورت جس نے. التی احصنت فرجہا، وہ عورت جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی. التی، وہ عورت احصنت جس نے حفاظت کی، فرجہا اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی. اللاتی، اللائی، یہ دونوں اس میں موصول جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کا ترجمہ وہ عورتیں جنہوں نے، یا وہ عورتیں جو. قرآن میں اللاتی ارضعنکم، اللاتی وہ عورتیں جنہوں نے، ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. واللائی لم یحضن، واللائی اور وہ عورتیں لم یحضن، حیض سے ہے، لم یحضن جن پر ناپاکی کا زمانہ نہیں آیا. یہ دیکھیے واللائی لم یحضن. من، یہ اس میں موصول عام طور پر عقل والی شے جیسے فرشتے، انسان وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی جس نے یا جس کو سے کیا جاتا ہے. جیسے قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کیا. تو جس نے کس کا ترجمہ ہے جی؟ من کا. ما، یہ اس میں موصول عام طور پر ایسی اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عقل و شعور نہیں رکھتی اور اس کا ترجمہ جو، جس نے، جس کو وغیرہ سے کیا جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس اردو میں اس میں موصول کے لیے جو اور جس سے زیادہ کوئی لفظ ہمارے پاس یہی ہے. جو ایک ہو تو جو، دو ہو تو جو، زیادہ تو جو لو، بس یہی ہے جو، اس سے زیادہ نہیں. مؤنث ہے تب جو، وہ عورت، ایسی ہے نا. اردو محدود ہے، عربی میں بڑی وسعت، عربی میں بڑی وسعت ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے. جیسے علمت نفس ما قدمت واخرت، علمت ہر نفس جان لے گا، ما قدمت جو کچھ اس نے آگے بڑھایا، واخرت جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا. جو اس نے آگے اپنے اعمال بڑھائے، جو پیچھے، سب اس کو پتہ چل جائے. تو ما جو کچھ. اور اعمال عقل والے ہیں یا غیر ذوی العقول ہے؟ عقل والی چیزیں ان میں شمار نہیں ہوتا. جی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا نہ کام آیا. یہ ما نفی کے لیے، یہ کس کے لیے جی؟ نیگیٹو بنانے کے لیے. عنہ اس کے، نہیں کام آیا ابو لہب کے، مالہ اس کا مال، وما کسب ما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا. کسبہ، کسب یعنی کسبہ کہ کسب کیا، کمایا. ما جو مال اس نے کمایا وہ بھی کام نہ آیا. ایک نظر میں اسماء موصولہ کو جدول یعنی ٹیبل میں ملاحظہ کیجئے، یہ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے. اس کی مشق حل فرمائیں گے جی انشاءاللہ. کل اس کی مشق کا کیا ہوگا جی؟ امتحان ہوگا. ہم آپ کا جائزہ لیں گے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آپ دوران تلاوت جو کچھ پڑھی ہوئی چیزیں ہیں نا، وہ اپنی ڈائری میں نوٹ ضرور کرتے رہیں. اور امید ہے آپ نے کچھ نوٹ بھی کیا ہوگا. اگر نوٹ کیا ہو تو مجھے دکھا دیجیے. یہ آپ کے ہوم ورک کا حصہ ہے، کام کا حصہ ہے. جو کچھ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران پچھلے اسباق میں سے نوٹ کیا ہے وہ مجھے دکھا دیجیے. میں ساتھ ساتھ دیکھتا ہوں جو دستخط بھی کر دوں. ڈائری ایسی اچھی بنائیے جو آخر وقت تک آپ کے کام میں رہے.
ایک بڑے محدث سے میں آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں، بہت بڑے محدث سے، اس زمانے میں قلم تراشے جاتے تھے تو اس کی لکڑیاں جمع ہو جاتی، تراش کے نا، جیسے آج کل پینسل تراشتے تو اس کے ریزے جمع ہو جاتے، وہ تراش جمع کرتے رہتے تھے قلم میں، جس سے حدیث لکھتے تھے، اور یہ وصیت کی تھی، ڈھیر لگا دیا تھا، جب میں فوت ہو جاؤں اس لکڑی سے میرے پانی کا غسل گرم کر کے مجھے غسل دینا، مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے، اس کی برکت سے اللہ میرے سارے گناہوں کو دھو کر پیش کرے۔ لیکن یہ چیز ہوتی تو ڈائری آپ کی ایسی وہ نہیں ٹرخانے والی نہیں ہونی چاہیے، مزیدار ڈائری، ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے شادیوں کے لیے کارڈ بناتے نا آپ لوگ، ٹرخانے والا کسی نے ایسی پرچی دی کسی کو؟ اس کا پتہ نہیں، یہ اہتمام ہے، اگلے کو ہم نے دعوت دینی ہے، میاں شادی ہے، کون سا روز ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں، تو اس کے لیے کارڈ بناتے ہیں اور کیا اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ڈائری آپ کی اچھی ہونی چاہیے، ڈائری، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے بھائی ڈائری کیسی ہے، اگر کسی بات اچھی نہ ہوئی تو ہم اپنی طرف سے اس کو کیا کر دیں گے، ہدیہ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ چلیے، یہ اسماء موصولہ جو ابھی آپ نے لکھا، ابھی کا رف کام اور یہ تمرین جمع نہیں کرنی، بالکل تمرین کے لیے الگ ڈائری ہونی چاہیے قرآن پاک سے۔ اولئک، ذالک، ھذہ، اچھا ھذہ جو ہے ضمیر ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے، ذالک تلک، ٹھیک ہے جی؟ چلو، اگر کام کسی کا نہ ہوا، اس کی ایک صورت تو میں نے عرض کی یہیں سے چھٹی نہ ملے، دوسری ہے گھر میں چلے جائیں لیکن گھر والوں کو پابند پرچی بھیج دیں کہ کھانا نہ دیں جب تک کام نہ کریں، جو آپ کے لیے آسان ہو بتا دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ ذالک ہؤلاء فاولئک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کس کی ڈائری ہے جی؟ بہت اچھا کام کیا، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ ذالک تلک، ذالکم، ذالک، ماشاءاللہ۔ نہیں، ماشاءاللہ آپ نے کام کیا، معلم القرآن ہوگی تو پھر آپ ماشاءاللہ اور زیادہ بڑھیں، واہ جی واہ، آپ نے تو معرفہ، نکرہ، سب چیزیں لے کے، ماشاءاللہ، اللہم زد فزد۔ چلیے، اور جی؟ مؤنث ایک نقطہ رہ گیا، اس میں اشارہ کریے، ٹھیک، ہاں ٹھیک، جی جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح، جی جی، کتاب ڈائری تو ہے آپ کے پاس، چلو آئندہ پیش کرو، ٹھیک ہے جی؟ چاہیے، ٹھیک ہے جی، اس پہ بس کریں جی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وہ انشاءاللہ دعا والا کارڈ آپ کو آئندہ کل اگر کوئی مجھے صبح یاد دلا دیں، کوئی ساتھی جو یہاں غرفہ آتے ہوں، جو میں پھر آپ مجھے نا، میں یہاں طیب بھائی سے کہہ دوں گا وہ کارڈ بنا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔